صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و صلات کے بعد احباب گرامی، بلا تمہید اللہ رب العالمین کے پاک حبیب محمد الرسول اللہ، میرے اور آپ کے آقا و مولا، میرے اور آپ کے ماوا و ملجا، میرے اور آپ کے انتہائی مشفق اور مہربان نبی، میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی نثر کی صورت میں، اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، زیادہ دیر میں حائل نہیں ہوں گا، مجھے آپ کے وقت کا احساس ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں 4 مقامات پہ اپنے پیارے حبیب کے نام کو ذکر کیا ہے، ان میں ایک جگہ محمد الرسول اللہ ہے، اور یہ وہ جملہ ہے اور یہ وہ کلام ہے جو آپ کے کلمے کے آخر میں لگتی ہے تو آپ بندہ مومن بنتے ہیں۔ کوئی بھی دین اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کی جب مہر لگتی ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اور اپنا مقدر سنوارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ برادران اسلام، ہم لوگوں نے ساری زندگی آقا و مولا محمد الرسول اللہ کے ترانے گائے ہیں، حضور کے نغمے الاپے ہیں، حضور کی محبت، حضور کی عقیدت، جگہ کوئی بھی ہو، ماحول کوئی بھی ہو، محفل کوئی بھی ہو، حالات کوئی بھی ہو، واقعات کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، زبان کوئی بھی ہو، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ کے ترانے ہر جگہ پہ حضور کے الاپے جا رہے ہوں گے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، محمد محمد کریندے گزر گئی، محمد محمد کریندے گزر گئی، احد نالو احمد گلیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دکر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی، محمد محمد کریندے گزر گئی۔ ہم نے عمر گزاری ہے حضور کی ثناخانی کے اندر، حضور کی مدح سرائی کے اندر۔ دعا یہ کریں اللہ رب العالمین کے حبیب اس مدح سرائی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے کل قیامت کو ہمارے حامی بنے، ہمارے ناصر بنے، ہمارے شفیع بنے۔ اس لیے کہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ کا یہ اعلان ہے، انا اول شافع، میں سب سے پہلا شفیع ہوں گا۔ برادران اسلام، حضور کی عزت پہ جانیں کٹی ہیں، جانیں کٹ رہی ہیں، جانیں کٹتی رہیں گی۔ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ حضور کی شفاعت چاہتے ہیں، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے لواء الحمد کے نیچے جگہ چاہتے ہیں۔ ان کا کوئی مشن نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ محمد محمد کریندے گزر گئی۔ میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا تھا، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، جب صحابہ کرام نے مختلف انبیاء کے ان کے القابات کو یاد کیا تو میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے خلیل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آدم صفیہ اللہ ہیں، الامر کذالک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ لیکن میرے غلاموں سنو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وانا اول شافع وانا اول مشفع وانا حامل لواء الحمد والآدم ومن دونه تحته۔ میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں سنو، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور اب اس لفظ کے اوپر غور کرنا، حبیب کا معنی ایک محبوب ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے، حبیب کا ایک معنی محبوب ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے۔ اللہ کی ذات اس محبوب سے محبت کرنے والی، جب بھی کسی نے حضور کی ذات کے بارے میں کوئی بات کہی ہے اللہ نے وہی نازل کر کے ان کا منہ بند کر دیا ہے، اور جب بھی کسی نے گستاخی کی ہے امت کے یہ لوگ یہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں اور حضور ان کے بھی محبوب ہیں، ان لوگوں نے آگے بڑھ کر کے اس زبان کو کھینچا ہے، اس ہاتھ کو روکا ہے، اس زبان کو لگام دینے والے یہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ آج وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر کے آج تک
یہ جذبہ حضور کے غلاموں کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ حضور ان سب کے محبوب ہیں۔ ایک معنی حبیب کا محبوب ہے اور دوسرا معنی حبیب کا محب ہے۔ وہ اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے، وہ کملی والے، رب کی ذات سے محبت کرنے والے، وہ راتوں کو گڑ گڑا کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والے، وہ محمد الرسول اللہ جن کے پاؤں پھول جاتے تھے وہ اپنے رب کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ اسی لیے اس محبت کا نتیجہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو اسراء کی سیر کرائی ہے۔ برادران اسلام، اور پھر اس امت سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ آپ کے حامی، میرے حامی، آپ کے شفیع، میرے شفیع کل قیامت کو کہیں گے یہ میرا غلام آ رہا ہے، یہ میرا امتی آ رہا ہے، اس نے میرے اوپر درود کے نذرانے بھیجے ہیں، سلام کے نذرانے بھیجے ہیں۔ اور برادران اسلام، یہ پیار جہاں پہ ہوتا ہے، یہ محبت جہاں پہ ہوتی ہے، یہ عقیدت جہاں پہ ہوتی ہے، یہ پیار اور محبت اور یہ عقیدت نظر آتی ہے۔ حضرت خبیب جیسا بندہ جب مکہ المکرمہ میں سولی پہ چڑھتا ہے اور وہ وہاں سے محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں، حضرت خبیب جب سولی پہ چڑھے، آپ نے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، سب کے سب دشمن ہے۔ کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تیر ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہ دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، محمد الرسول اللہ کے دشمن ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے دشمن ہے۔ تو جب دیکھا یہاں پر تو کوئی اپنا نہیں ہے، تو پھر عرب کی بارگاہ میں فریاد کی، اے اللہ ادھر تو دشمن ہی نظر آ رہے ہیں، تو میرا سلام محمد عربی کو مدینے میں پہنچا دینا۔ میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والا یہ غلام، یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر میرے آقا مولا نے مدینہ سے سلام کا جواب دیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وعلیک السلام، تیرے اوپر بھی سلامتی ہو۔ جہاں پیار ہوتا ہے وہاں بندہ سولی چڑھ کے بھی وہ حضور کو فراموش نہیں کرتا ہے، اور جہاں سچا پیار ہوتا ہے وہاں مدینے سے جواب بھی آیا کرتا ہے۔ برادران اسلام، آپ اور میں، ہم کتنے کمزور صحیح، عمل کتنا کمزور صحیح، ہمارے اندر کتنی کمزوریاں صحیح، لیکن ایک بات تو ہے نا، ہم محمد رسول اللہ کے غلام تو ہیں، ہم محمد رسول اللہ کی امتی تو ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے تیسے بھی ہیں، محبت کا دم بھرنے والے تو ہیں۔ چلیں محبت نہ صحیح، کم از کم ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں ہم حضور کے گستاخ تو نہیں ہیں، ہم حضور کے نام لیوا ہیں، ہم حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم حضور کی آل بیت کے غلام ہیں۔ یہ ہمارا اعزاز ہے۔ محمد الرسول اللہ، جہاں پہ برادران اسلام عقیدت ہوتی ہے، جہاں پہ محبت ہوتی ہے، پھر محبت بولتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام بکتا بکاتا، کسی نے بتایا تھا جہاں پہ پہلے تھا کہ ایک ہستی آئے گی جو نخلستان کے اندر ہوگی، کھجوروں کے علاقے میں ہوگی، اگر وہ ہستی تمہیں مل جائے اس کی بیعت کر لینا، اس کا کلمہ پڑھ لینا۔ یہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ یہاں قبا کی بستی میں ایک ہستی آئی ہے جس کو محمد کہتے ہیں، جو اس کی بات کو سنتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کھجوریں اتار رہے ہیں، کھجوریں اتار رہے ہیں، درخت سے نیچے آتے ہیں، اجازت دیتے ہیں آقا سے۔ اس نے کہا نہیں، جب تک کہ تو یہ کام مکمل نہیں کرتا ہے تجھے اجازت نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی سینے پہ پتھر رکھ کر کے وہ کام مکمل کرتے ہیں۔ جب کام مکمل ہوتا ہے تھوڑی سی کھجوریں اٹھاتے ہیں نشانی کے لیے، اس لیے کہ جس نے پتہ دیا تھا اس نے نشانی بھی بتائی تھی، صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے، مہر نبوت ہوگی، ادھر مہر نبوت ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں چل پڑتے ہیں۔ جا کر کے آپ دیکھیں غلامان مصطفیٰ کے انداز کو دیکھیں، آپ کو پتہ تو لگ گیا تھا کہ یہاں اس بستی کے اندر، اس علاقے کے اندر جو شخصیت آئی ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ چل پڑتے ہیں۔ جب آپ آتے ہیں حضور کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے، آپ اس کو قبول کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے معلوم ہونا چاہیے میں صدقے کو قبول نہیں کرتا، ہاں کوئی اور محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے اس کو دے دو۔ اور حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ایک علامت تو پوری ہو گئی، پھر دوسری دفعہ پھر وہ ہدیہ لے کر کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ہدیہ ہے تو یہ میں قبول کروں گا، اور میرے آقا مولا نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے تحادو تحابو، ہدیوں کے تبادلے کیا کرو، اس سے پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے بندہ قریب آتا ہے۔ محمد رسول اللہ کا یہ سچا غلام
جب حضور نے ہدیے کو قبول کیا اس نے کہا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. اب جب تیسری مرتبہ محفل میں گئے حضور کے پیچھے، ویسے پہلے ساتھ بیٹھتے تھے سامنے بیٹھتے تھے، جب مور نبوت کو دیکھنا تھا تو جا کر کے پیچھے بیٹھے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، وہ غیب دان نبی، اللہ رب العالمین کا وہ عظیم نبی. ان کو خبر ہو گئی کہ یہ تیسری نشانی بھی دیکھنا چاہتے ہیں. میرے آقا مولا نے حضرت سلمان فارسی کو کہا تو مور نبوت کی تلاش میں ہے، ہاں یہ دیکھ لے یہ مور نبوت ہے، میں آخری نبی ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں. جب انہوں نے تیسری نشانی بھی اس کو بھی پورا پایا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ نے حضرت سلمان فارسی کو نوازا کیسے ہے؟ خندق کے موقع پہ جب یہ تجویز حضرت سلمان فارسی نے دی ہے کہ خندق کھودی جائے، دشمن کو اس طرح ڈیفینڈ کیا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ ترکیب جب اس کے اوپر عمل ہوا اور دشمن شکست خوردہ ہوا تو میرے آقا مولا نے کہا سلمان منا من اہل البیت، سلمان ہم سے ہے، یہ ہمارے اہل بیت سے ہے. برادران اسلام، جہاں پیار ہوتا ہے وہاں پہ لوگ نوازے جاتے ہیں، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پہ لوگ نوازے جاتے ہیں، جہاں پہ عقیدت ہوتی ہے وہاں پہ لوگ نوازے جاتے ہیں. لوگوں تو خوابوں میں بھی محمد الرسول اللہ نواز دیتے ہیں. برادران اسلام، اگر آپ غور کریں جہاں پیار ہو، جہاں محبت ہو، آپ نے کبھی اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے، آپ نے حج کیے ہیں، آپ نے عمرے کیے ہیں، یہاں پہ ہمارے ایسے دوست بھی ہیں جو وہاں پہ کافی ٹائم گزار کر کے آئے ہیں. میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ کے خدمت گزار وہ انصار، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان انصار کو جو دعائیں دی ہیں وہ ان کی یقین کریں وہ ان کی گاڑیوں کی زینت ہیں، وہ ان کے گھروں کی زینت ہیں، وہ ہر جگہ کی زینت بنی ہوئی ہے. یہ وہ تھے جو جان نثاران مصطفیٰ تھے، یہ غلامان مصطفیٰ تھے جنہوں نے اپنی پراپرٹیاں حاضر کی ہیں، جنہوں نے اپنے مال حاضر کیے ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں حاضر کی ہیں. سچی عقیدت تھی جب وہ بولی، اللہ رب العالمین نے اس عقیدت کو قبول کیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر للانصار، الہ العالمین تو انصار کو معاف فرما دے، انصار کی مغفرت فرما دے. ولابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، تین پشتیں سوار گئے محمد الرسول اللہ کی غلامی کر کے. یہ کون تھے؟ یہ انصار تھے، یہ محمد الرسول اللہ کی غلامی کا داغ بھرنے والے تھے. تین پشتیں سوار گئے، اپنی پشت سوار گئے، اپنے بیٹوں والی پشت سوار گئے، اپنے پوتوں والی پشت سوار گئے. یہ عقیدت تھی جب بولی اور اللہ رب العالمین نے اس عقیدت کو قبول کیا تو میرے آقا نے دعا دی اے اللہ انصار کو معاف کر دے، اے اللہ انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کے بیٹے کے بیٹوں جو ہیں ان کو معاف کر دے. برادران اسلام، یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا مولا ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کا میں اور آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو کیا میرے دل میں، کیا آپ کے دل میں سچی عقیدت ہوگی تو وہ عقیدت قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً قبول ہوگی. عقیدت کبھی رد نہیں جایا کرتی ہے، عقیدت کبھی رائے گاہ نہیں جایا کرتی ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہو تو لوگوں نے ہزاروں کلام لکھے ہیں لیکن امام بوصیری کا کلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، اللہ رب العالمین نے کتنی اس کو مقبولیت دی ہے. آپ شرق میں جائیں، آپ غرب میں جائیں، آپ ادھر ہو یا کہیں اور کسی جگہ پہ ہو، یہ آپ کو نعت گونجتی ہی نظر آئے گی. برادران اسلام، آپ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جن لوگوں نے عقیدت کی ہے، جن لوگوں نے محبت کی ہے، اللہ نے ان کی محبت کو قبول کیا ہے. اور احباب، میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، آپ وہ نعت بھی ذہن میں رکھیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. جب شاعر لکھتے لکھتے یہاں پر پہنچا ہے تو اگلا مصرع نہ بن پایا، وہ نیند میں سو گئے. میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ نیند کے اندر آتے ہیں، کہتے ہیں میرے غلام یہ مصرع پورا کیوں نہیں کر رہا ہے، ربائی پوری کیوں نہیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا مصرع بن نہیں پا رہا ہے. میرے آقا مولا نے وہیں سے رہنمائی فرمائی، لکھ دے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. یہ عقیدت تھی، یہ محبت تھی کہ مدینہ طیبہ سے رہنمائی آ رہی تھی.
مدینہ طیبہ سے رہنمائی آ رہی تھی۔ برادران اسلام، آج بھی ہم اس عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ ہماری عقیدت کو قبول فرمائیں، ہماری محبت کو قبول فرمائیں۔ احباب، ایک حدیث پاک جو میں نے پہلے بھی آپ کے گوش گزار کی تھی، میں وہ آپ کے گوش گزار کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ میرے آقا و مولا نے ایک غلام سے کہا جو خدمت گزار غلام تھا، مانگیے کیا مانگنا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں جنت کے اندر آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی غلامی چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا، میرے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ مانگنا ہے مانگ، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ۔ یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے جہاں سے جو جس مقصد کے لیے آیا ہے، جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد پورا کر کے گیا ہے۔ احباب گرامی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر سجدوں کی کثرت سے تو نے میری مدد کرنی ہوگی۔ احباب گرامی، یہ وہ سجدے ہیں جو مجھے اور آپ کو رفعت نصیب کرتے ہیں، یہ وہ سجدے ہیں جو میرے اور آپ کے گناہوں کو اور خطاؤں کو مٹاتے ہیں، یہ وہ سجدے ہیں جن سجدوں میں آپ آنسو بہا کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ میرے آقا مولا محمد رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ سجدہ تلاوت کرتا ہے، ابلیس جو ہے وہ کہتا ہے، وہ روتا ہے کہ مجھے ایک سجدے کا کہا گیا تھا، میں نے نہیں کیا ہے، اور یہ غلام سجدہ کر کے اپنی آخرت بنا گیا ہے، اور میں سجدے سے انکار کر کے آخرت میں خائب و خاسر ہو گیا ہوں۔ برادران اسلام، میرے آقا مولا نے اس غلام کو کہا تھا سجدوں کی کثرت سے تو نے میری مدد کرنی ہے، یعنی تو نے سجدے کرنے ہیں، تو نے نماز پڑھنی ہے۔ احباب گرامی، یہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ معراج، یہ نماز مومن کی معراج ہے، جو نماز پڑھتا ہے اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنے رسول کو راضی کرتا ہے۔ برادران اسلام، اس نماز کے بارے میں اور ان سجدوں کے بارے میں کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ عبادات میں سے سب سے افضل عبادت قیام ہو، رکوع ہو اور جو بھی ہو، سب سے افضل عبادت سجدے کی ہے، اور سب سے افضل جگہ وہ ہے جہاں سجدہ دیا جاتا ہے، یعنی مسجد ہے۔ یہ سجدے کی برکت سے اللہ نے اس کو روئے زمین کی سب سے عظیم جگہ کہا ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ کا حقیقی اور صحیح معنوں میں غلام بنائے، اور جب کبھی ابتلا آ جائے، جب کبھی آزمائش آ جائے تو یہ ذہن میں رکھنا کہ خبیب بن عدی سے بڑھ کر کے شاید کسی پہ آزمائش نہیں آئے گی، سارے کے سارے غیر ہیں، لیکن وہاں پر حضرت خبیب بن عدی نے آپ نے سولی پہ چڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اپنے رب کو راضی کیا، پھر سولی پہ چڑھ کے رسول اللہ کو سلام بھیج کر کے اپنے رسول کو راضی کیا، اور پھر آپ نے خواہش کی کہ مجھے قبلے کی طرف کر دو۔ حضرت خبیب بن عدی نے خواہش کی تھی مجھے قبلے کی طرف کر دو، انہوں نے کہا نہیں نہیں، پھر آپ نے ایک شعر کہا فی البدی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ادھر مارو یا مجھے ادھر مارو، جدھر بھی مارو گے مر تو محمد الرسول اللہ کے نام پہ رہا ہونا، مر تو اللہ کی توحید پہ رہا ہونا، مر تو محمد الرسول اللہ کی غلامی میں رہا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کعبے والا جانے اور وہ کعبے کو بسانے والا جانے، میں تو ان کی غلامی کے اندر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس عظیم ہستی کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، اسی محبت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے، اسی محبت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا سے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں مل بیٹھنے کو قبول اور منظور فرمائے۔ میں آپ سے التجا کروں گا، یہاں پہ اس دعا کے اندر شامل کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے والدین آج اس دنیا میں نہیں ہوں گے؟ کائنات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی سب سے عظیم ترین ہستی ہے تو وہ والدین ہوتے ہیں، جن کو آدمی کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات جن جن کے والدین آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ہماری اس مسجد کے خادم ہمارے بھائی شریف صاحب، وہ ہر موقع پہ اس مسجد کی خدمت کے اندر پیش رہتے ہیں۔ یہاں مین بھی ان کا ایک آٹو ورک شاپ ہے، نیو سبحان آٹو ورک شاپ ہے غالباً، تو وہ ہر موقع پہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، غلامان مصطفیٰ کی خدمت کرتے ہیں،
ان کی والدہ گزشتہ دن اس کا انتقال ہوا تھا، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ارشاد بٹ صاحب ان کے والد مرحوم مغفور، وہ بھی آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ پاک کی ذات جملہ مرحومین کو غنی رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔